ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سب سے پہلے میں آشا بھاگ بٹ رہا مدرسہ نور الہدیٰ کے تمام ذمہ داران اور باہر سے آئے ہوئے تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں اس گاؤں کے، اس سماج کے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ کتنی مشکل سے اس چمن کو سینچا ہے، سنوارا ہے۔ میں اس کی تاریخ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تھوڑی بہت جانتا ہوں مولانا عبدالرحیم صاحب کے بارے میں کہ وہ کیسے اس مدرسے کو سینچنے میں اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں یہیں کا نواسی ہوں، ارریہ ضلع کا۔ میرے والد محترم بھی ایک مدرسے کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں۔ ان کے پاس مولانا عبدالرحیم صاحب ایک پرانی سائیکل اور ایک اس پر پرانا جھولا لے کر کملدہ مدرسہ جایا کرتے تھے، اور اگر وہاں والد محترم میرے مولا نہیں ہوتے تو وہ وہی سائیکل سے ارریہ جاتے تھے میرے گھر پر۔ اس مدرسے کے سارے کاغذات کو ٹھیک کرنا، اس مدرسے کے سارے نظام کو ترتیب دینا۔ کیا مولانا عبدالرحیم صاحب اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ یاد ہے؟ میں نے دیکھا ہے ان کو پرانی سائیکل اور جھولا لے کر اس مدرسے کو سینچنے سنوارنے کا کام کیا ہے۔ ایک بار تمام لوگ، جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہیں، مولانا عبدالرحیم صاحب کے لیے زوردار تالیوں سے اس کی ہمت افزائی کریں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ دیش آزاد ہو گیا تھا 1947 کو، لیکن دیش کو چلانے کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی جس کے سائے میں یہ دیش چل سکتا تھا۔ اسی لیے سے بھیم راؤ امبیڈکر کی کمیٹی کے سرپرستی میں ہمارے کچھ جانکار لوگوں کی جانکاری میں لے کر ایک قانون، ایک مسودہ تیار کیا گیا تھا، جس میں ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد، ہمارے مولانا حسرت موہانی بھی تھے۔ حالانکہ 26 جنوری کے موقع پر ہمارے علماء کرام کو بھلا دیا جاتا ہے۔ آج 26 نومبر 1950 سے جو قانون لاگو ہو گیا تھا، یہ دیش جمہوری طرز سے چلنا شروع ہوا تھا، اس میں ہمارے علماء کرام کا بھی اہم دخل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسرت موہانی بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے اس قانون کو بنانے میں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس وجہ سے یاد نہیں رکھا کہ ہم نے ان تعلیم کو ہی چھوڑ دیا، ان تعلیم کو بالکل مایوس سمجھ رہا ہے۔ آج ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ضلع میں، پورے ارریہ، میں تو کہہ رہا ہوں کہ شاید سیمانچل میں یہ ماڈل مدرسہ مان سکتے ہیں۔ اس طریقے کا مدرسہ ارریہ ضلع میں تو نہیں ہے، شاید سیمانچل میں نہیں ہو، پرائیویٹ ہو سکتا ہے، لیکن حکومتی جو مدارس ہیں، سرکاری جو مدرسے ہیں، ان میں سے ایسا مدرسہ نہیں ملے۔ آپ لوگ واقعی قابل تحسین ہیں، قابل مبارکباد ہیں کہ سرکاری ایسا مدرسہ کو رول ماڈل کے طور پر بنا رکھا ہے۔ میں تمام لوگوں کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا اور اس طرح اچھا سا پروگرام سجایا، اور ان بچوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، وہ اتنا حسین اور خوبصورت منظم پروگرام کو اور آغاز کیا۔ شکریہ۔